أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ باوقار، نائب پروردگار، ہم گنہگاروں کے غمخوار، شاخہ روز شمار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم. وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں، نہ مانگو تو نواز دیتا ہے اور مانگو تو بے حساب دیتا ہے. نہ مانگو تو نواز دیتا ہے اور مانگو تو بے حساب دیتا ہے. ایک رب ہی تو ہے جو سب کی دعا قبول کرتا ہے. ایک رب ہی تو ہے جو سب کی دعا قبول کرتا ہے. کہ نہ چراغوں سے پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ چراغوں سے پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے. پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے. عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یعنی عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہو ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار کے ساتھ نکاح کرو. اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 758 کی حدیث پاک ہے. ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. کہ نکاح نکاحوں کو روکنے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. حضرات محترم، شادی کیا ہے؟ شادی کے فوائد کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. شادی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے. شادی بدکاری میں غطاسن آدمی کو قید کر دیتی ہے. شادی زانی اور زانیہ کے پیروں میں زنجیریں پہنا دیتی ہے. شادی ضلالت و گمراہی کے گڈھوں میں بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. شادی اجڑے ہوئے نشے مند کو آباد کر دیتی ہے، اور شادی مرجھائے ہوئے پھول کو کھلا دیتی ہے. اور ابن ماجہ شریف کی حدیث سے پاک ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لم تر للمتحابین مثل النکاح. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا
کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ نکاح کے سوا اور کوئی رشتہ دیکھنے میں نہیں آیا جو دو آدمیوں کے درمیان اتنی گہری محبت پیدا کر دے۔ حضرات محترم، حضرت فقیہ ابو لہب سمرقندی لکھتے ہیں کہ کنوارا مرد اور کنواری عورت جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو عام حالات میں ان کو 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن شادی کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فقیہ ابو لہب مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ کے ساتھ جائے اور وظیفہ زوجیت ادا کرے اور نیت یہ ہو کہ حضور کی امت بڑھائے، اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے، اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد دے، اس کو اولاد پیدا ہو، تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی، اس کی اولاد کی ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی عبادت نہ تھی تب بھی نکاح موجود تھا۔ کسی عبادت پر ثواب کی بشارت تو ہے، لیکن ایمان کے تحفظ کی بشارت نہیں ہے۔ آپ حج کریں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے حج کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے پر ثواب کی بشارت ہے، گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے نماز پڑھی اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ قربان جائیں، وہ نکاح وہ پسندیدہ عمل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ اب وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک خاص بات جو ہمارے علماء نے فلسفیانہ طور پر لکھا ہے، نکاح کی فضیلت دیکھیے۔ کوئی شخص جب نماز شروع کرتا ہے تو جب تک اس کی نماز باقی رہتی ہے اس کا ہر لمحہ ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے سحری کی، سحری سے لے کر افطار تک اس نے روزے کی نیت کی تو اس کا پورا دن عبادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی سحری سے لے کر افطار تک اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے حج کرنے کو گھر سے نکلا، گھر سے نکلنے سے لے کر لوٹنے تک اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب فلسفہ یہ ہے کہ جب عبادت شروع کی تب سے ثواب لکھنا شروع ہوتا ہے، اور جب تک عبادت ختم نہیں ہوتی تب تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب